اگر اس طرح کی کوئی اور اسکیم کوئی اور فرد لانچ کرتا تو یقیناً اس کے انجام پر اس کو سزا ہو جاتی. یعنی اگر وہ آپ کے پاس آتا اور کہتا کہ ہم نے محلے کے اندر سڑک تعمیر کرنی ہے جس پر تمام لوگوں کی سائیکلیں چلیں گی اور موٹر سائیکلیں چلیں گی اور یہاں پر بچے کھیلیں گے اور ہم اسپیڈ بریکر بنائیں گے اور آپ سب کو تحفظ فراہم ہوگا اور اس کے اندر آپ برائے مہربانی چندہ ڈالیے اور سب کے بینیفٹ کے لیے ہم یہ سڑک بنا رہے ہیں، اور آپ اس کے اندر اپنی جیب کاٹ کر چندہ ڈالتے، پھر اس کے اوپر آپ دوستوں کو بھی بتاتے کہ کس طرح آپ نے بہترین شہری ہونے کا کردار ادا کیا ہے اور اپنے محلے کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے ایک سڑک کی تعمیر کے لیے ایک فنڈ میں پیسے ڈالے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص غائب ہو جاتا اور طویل عرصے کے بعد جب آپ پوچھ پرتیت کرتے کہ بھائی وہ سڑک کے لیے میں نے فنڈ جو بنا تھا اس میں پیسے ڈالے تھے، اپنے بچوں کے کھلونے میں نے نہیں خریدے اور اس کے اندر ڈال دیے کیونکہ ان کو فائدہ زیادہ تھا سڑک کا، تو وہ شخص جواب نہ دے پاتا چونکہ وہ ریٹائر ہو چکا تھا. اور وہ فنڈ جو ہے جب آپ اس کی پوچھ پرتیت کرتے تو پتہ چلتا کہ اس کے اندر 1.5-2 لاکھ روپے تو اکٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ سب کے سب کسی اور محلے والے کو بطور قرضہ دے دیا گیا، اور آپ کی سڑک جس کے لیے آپ نے وہ پیسے دیے تھے اب نہیں بن پائے گی کیونکہ پیسہ ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے. یہی حال اس وقت ڈیم فنڈ کے حوالے سے ہوا ہے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب پاکستان کے اندر ڈیم فنڈ کے نام پر ایسی کیمپینز چلائی گئی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک جنگ کا سماں ہے یا پاکستان کی قوم جو ہے ایک نئی قوم بننے والی ہے. ٹی وی کے اوپر آپ کو ایڈورٹیزمنٹس نظر آتی تھی، سیمینار ہوتے تھے اور روزانہ ڈیم فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، اور پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے بھیج رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی کھیلوں والا بندہ آ رہا ہے اور کوئی بینکر آ رہا ہے اور کوئی چیک دے رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا آپ کو 10-12 مہینے نظارے دکھائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور ہم ایک عظیم قوم ہے اور ہم بڑے پیسے اکٹھے کریں گے اور ڈیم کا فنڈ بنائیں گے. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ عقل کو ہاتھ ماریں، ڈیم کو بنانے کے لیے جو فنڈز چاہیے ان کی مقدار دیکھیں اور آپ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اس کی رفتار دیکھیں. لیکن پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ بڑے سنکی قسم کے لوگ ہیں، پاکستانی یہ ڈیم بنا کے دکھائیں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب جو ہیں اس ڈیم فنڈ کی رکھوالی کریں گے. وزیر اعظم پاکستان نے 7 ستمبر کو 2018 میں جب یہ پیک کر رہی تھی کیمپین، بڑی تعریفیں کی جسٹس ثاقب نثار کی اور کہا جی کہ میں آپ کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کام آپ کا ہے نہیں اور آپ نے یہ کام کر دیا. سنیے. چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جوڈیشری کا کام وہ نہیں تھا جو آپ نے کیا. جوڈیشری کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فکر کرے کہ ملک میں ڈیم نہیں ہے، تو گورنمنٹس کا کام ہے. لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹس فیل ہو گئی اپنی قوم کا مستقبل کا سوچنا، اس لیے مجبوری میں ایک ملک کے چیف جسٹس نے وہ چیز اٹھائی جو اصل میں ملک کے پرائم منسٹر اور ملک کی گورنمنٹس کو اٹھانا چاہیے تھا. تو میں آپ کو خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب آپ کو آج اس پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ بھی سب کو بتا دوں کہ ثاقب نثار صاحب میرے ساتھ 1 سال سکول میں تھے، میرے سے جونیئر تھے تب لاہور کیتھیڈرل سکول میں. پھر ساتھ ہی اس ڈیم کا نام جو ہے وہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان دیا میر بادشاہ اور مومن ڈیم فنڈ رکھ دیا گیا، تمام فنڈ جو کریٹ کیا تھا. ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہونے کے بعد غائب ہو گئے. انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرنی تھی، انہوں نے ایک زبردست زندگی گزارنی تھی اور اس کے بعد کوئی سیاسی فائدہ دینا تھا، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں. کوئی لیگل ایڈ انہوں نے دینی تھی فری، کوئی ڈیم کی انہوں نے رکھوالی کرنی تھی، کہیں پر آپ کو وہ نظر نہیں آتے، وہ نظر آئیں گے بھی نہیں. 12 ارب 93 کروڑ روپے کی رقم جو ہے اس فنڈ کے اندر اکٹھی ہوئی تھی. ویسے ہی جیسے آپ نے سڑک بنانے کے لیے تصوراتی طور پر یہ رقم دی تھی ایک ایسے شخص کو جس نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا. تو 12 ارب 93 کروڑ روپے کی رقم اکٹھی ہوئی تھی اس کیس میں، ایکچوئل رقم جو ہے. اب پتہ چلا کہ اس کے اندر صرف 8 لاکھ روپے رہ گئے اور ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کے اندر ایک دھیلا خرچ نہیں ہوا. وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں جو آپ نے اس کیمپین کے تحت دیے تھے وہ حکومت نے بطور قرضہ ہڑپ کر لیا خبر کے مطابق. اور قرضہ تو آپ کو پتہ ہے، قرضہ آپ کو اس وجہ سے لینا پڑتا ہے کیونکہ حکومت نااہل اور ناکارہ ہوتی ہے اور اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی. تو بہرحال وہ جو پیسہ آپ نے دیا تھا ڈیم فنڈ کے لیے جس کی رکھوالی
جناب ثاقب نثار صاحب نے کرنی تھی وہ اب پیسہ حکومت کے قرضوں کے کھو کے اندر چلا گیا ہے. اگر آپ عام سی اصطلاح استعمال کریں, اس کھو سے اب وہ نکل نہیں سکتا, کیونکہ جو حکومت کو لوگوں کے پیسوں سے قرضے دیے جاتے ہیں ان فنڈز کے اندر سے وہ واپس نہیں آتے. اب صرف اس کے اندر 8 لاکھ روپے رکھ دیا گیا. اب بنیادی سوال جو یہاں پر بنتا ہے وہ یہ, نمبر 1, یہ پیسے اگر آپ نے ڈیم فنڈ کے لیے بنائے تھے تو یہاں سے آپ نے نکال کے قرضوں کے اندر کیوں لگائے, کس قانون کے تحت لگائے. نمبر 2, اگر آپ نے ڈیم فنڈ ڈیم کے لیے بنایا تھا, جو کہ بنایا گیا تھا, نام اس کا یہی آپ کو بتا رہا ہے, اور آپ ڈیم فنڈ میں استعمال نہیں کر رہے, تو منطق یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان فنڈز کو ان کاموں پر خرچ کریں جو لوگوں کے لیے براہ راست بینیفٹ کا باعث ہیں, اور جو نون بڑے بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ان کے پیسے آپ واپس کر دیں. کسی فوجی کی تنخواہ سے بھی کٹے ہیں, کسی پولیس والے کی تنخواہ سے بھی کٹے ہیں. آپ کو کمپلشن کریٹ کر دی گئی تھی کہ افسران نے اتنے اتنے پیسے جو ہیں ڈیم فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے ہیں, کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس وقت کے جو ہیں وہ اتنے غصے کے اندر تھے, وہ فائلیں پھینکا کرتے تھے لوگوں کے اوپر اور ان کی بےزتی کیا کرتے تھے, اور اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تیسرا سوال ان سے متعلق ہے کہ وہ ہیں کہاں پر, ان کو آ کے کیا قوم کو جواب نہیں دینا چاہیے؟ نیشنل پریس کلب کے اندر آ کے ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے, اپنے نقطہ نظر کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے؟ لوگوں سے تو بڑے وہ جواب مانگتے ہوتے تھے, ان کی تو بڑی بےزتی کرتے ہوتے تھے, لیکچر دیتے دیتے ان کا گلا سوکھ جاتا ہوتا تھا. اب جن لوگوں سے انہوں نے پیسے کھینچے ہیں, 13 ارب سے کے قریب جو رقم انہوں نے بنائی تھی ڈیم فنڈ کے اندر, وہ 8 لاکھ روپے رہ گئی ہے. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ جس طرح کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی شخص نے آپ کے محلے کی سڑک بنانے کے لیے پیسے اس طرح اکٹھے کر کے ضائع کیے ہوتے تو اس وقت وہ جیل کے اندر ہوتا. 13 ارب روپے کا اس قوم کو ٹیکہ لگایا گیا, اور جو اس کے اوپر کیمپین چلا کر پیسے خرچ کیے گئے وہ ایک علیحدہ ہے. تمام قوم کو مہینوں آپ نے بیوقوف بنایا, سر چکرا دیا, مجبوریاں کریٹ کی گئیں, لوگوں کی جیبوں سے پیسے کھینچ کر آپ نے ڈیم فنڈ کے اندر ڈالا ہے, اور اب وہاں پر 8 لاکھ روپے پڑے ہوئے منہ چڑھا رہے ہیں لوگوں کے. اس سے بڑا فراڈ ریاستی عہدیداروں نے ماڈرن ہسٹری کے اندر شاید ہی اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہو. لیکن یہاں پر چونکہ سب کام چل جاتا ہے, لہٰذا یہ خبر بھی مکمل طور پر غائب ہو جائے گی اگلے ہفتوں میں, اور ثاقب نثار چند مہینوں کے بعد کہیں پر سیمینار میں بڑے بڑے لیکچر آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ خبر گم ہو جاتی ہے, اور جو خبر کا مرکزی کردار ہوتا ہے وہ سیمینار میں کھڑے ہو کے لیکچر دے رہا ہوتا ہے, اور یہ عین امکان کی حد میں ہے کہ ثاقب نثار صاحب آپ کو بتا رہے ہوں کہ انہوں نے تو اپنے تئیں بڑی زبردست کوشش کی تھی, اور انہوں نے تو بڑا قوم کے لیے کام کیا, لیکن آگے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. انہوں نے 13 ارب روپے اکٹھے کر کے دے دیے تھے. آگے اگر حکومت ان 13 ارب روپوں کو قرضوں کے اندر ڈبو چکی ہے تو ان کا قصور نہیں ہے, اور اس طرح بنیاد رکھ دی جائے گی ایک مرتبہ پھر کسی اور پروجیکٹ کے لیے چندہ مانگنے کے لیے, اور کسی اور پروجیکٹ کے لیے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے, اور کسی اور پروجیکٹ کے اندر لوگوں کا پیسہ کھینچنے کے لیے.